السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیہ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ نمل۔ سورہ نمل مکی صورتوں میں شامل ہے، کل 7 رکوع پر مشتمل ہے اور اس میں 93 آیتیں ہیں۔ سورت میں جو لفظ نمل آیا ہے اس کا ایک مخصوص دعوتی بیان ہے اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے۔ اللہ نے پوری سورت کا نام سورہ نمل رکھ دیا اس کی مناسبت سے، حالانکہ اس میں تذکرہ حضرت موسیٰ کا بہت تفصیل سے آ رہا ہے، اور بھی کئی واقعات ہیں، حضرت داؤد کے واقعات بھی آ رہے ہیں، لیکن جس صورت میں جو جز پسندیدہ کر دیا اللہ نے، اللہ کی مرضی کے مطابق اس کا وہ نام رکھ دیا جاتا ہے۔ سورہ نمل میں یہ بات اپنے مقام پر تفصیل سے آئے گی انشاءاللہ کہ اس کا نام سورہ نمل کیوں ہے۔ اس سورت کا جو پہلا حرف ہے طاسین، طاسین یہ حروف مقطعات میں سے، اور حروف مقطعات کے بارے میں آپ بارہا سنتے آئے ہیں کہ یہ تحدی اور چیلنج کے لیے ہے، اس کا صحیح مفہوم اللہ تعالیٰ نے بندوں پر ظاہر نہیں فرمایا۔ یہ صرف اس دعوے کے لیے ہے کہ تمہارا یہ گمان ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ نبی نے گڑھ کے پیش کر دیا ہے، تو اگر ایک انسان ایسے کلام بنا سکتا ہے تو سارے انسان مل کر اس کا معنی کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اس طرح سے ان کو چپ کرنے کے واسطے سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات لائے گئے۔ ہر مفسر یہی لکھتا ہے اللہ عالم بمرادہ بذالک، اس کا صحیح مفہوم اللہ ہی کو معلوم۔ اس کے بعد لفظ تلکا آیا ہے۔ تلکا اس میں اشارہ مؤنث کے لیے ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں ذالکا آتا ہے، کبھی دیکھتے ہیں تلکا آتا ہے، کبھی حاضی آتا ہے۔ قرآن کریم کا جو مفہوم ہے اللہ کے نبی نے اس کو واضح کیا ہے، اسی تفسیر کو جاننا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایک دو لفظ معلوم کر لے کے ہر جگہ اسی بحث میں لگے رہتے ہیں، تلکا کیوں آیا؟ تلکا تو مؤنث کے لیے ہے۔ شروع میں آیا ذالک الکتاب، ذالکا کے معنی یہ کیسے ہے؟ ذالکا معنی تو وہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہے بحثیں علل ٹپ ہیں۔ ذالکا سے اشارہ اس میں بعید کی طرف ہے، وہ قرآن جو لوح محفوظ میں ہے، یہ جو سامنے ہمارے رکھا ہوا قرآن ہے یہ اس کی نقل ہے۔ اصل کتاب تو لوح محفوظ میں ہے، فی لوح محفوظ کا، تو ذالکا سے اشارہ ہے اس قرآن کی طرف جو لوح محفوظ میں ہے، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے ترجمہ کرنے والے
یہ وہ کتاب ترجمہ کرتے ہیں۔ تلکا یہاں اس بات سے لایا گیا ہے، تلکا مؤنث ہے اور یہاں قرآن کی آیتیں مراد ہیں اور آیتیں مؤنث ہیں، اسی مناسبت سے تلکا استعمال کیا گیا ہے۔ تلکا آیات الکتاب، تلکا آیات القرآن، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، وہ کتاب مبین اور کھلی کتاب کی، تو واو یہاں پر اور یعنی کے معنی میں آئے گا۔ یہ قرآن کی آیتیں یعنی کھلی کتاب کی آیتیں ہیں۔ قرآن اسی کا نام ہے جس کو ہم نے کتاب کہا ہے، اور وہی صفت اس کی ہے مبین، کھلی ہوئی کتاب ہے، کوئی چیز اس میں مخفی نہیں ہے، ہر ایک کے سامنے، ساری کائنات کے ہر انسان کے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہے، جو چاہے کھول کر دیکھ لے۔ ایسا خط ہے یہ اللہ کا جو کسی سے مخفی نہیں ہے، جو بھی کھولنا چاہے، جب کھولنا چاہے، ہاتھ میں لیا اور دیکھ لیا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو کھلی ہوئی کتاب ہے، یعنی قرآن، جو اس کی آیتیں ہیں۔ قرآن کریم کی بہت ساری صفتیں ہیں، خصوصیات ہیں، یہاں اللہ نے ان میں سے دو کا صفت کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو ہدا، قرآن کریم کی ایک صفت ہے ہدا، یہی صفت تورات کی بھی ہے، جس کا ذکر سورہ قصص میں آئے گا۔ ہدا کیا ہے؟ سجھانے والی، سمجھانے والی، راہ راست پر لانے والی۔ گویا ہدا بمعنی ہادی کے ہے، جو انسان بھٹکا ہوا ہے اس کو راستے پر لانے کے لیے یہ کتاب ذریعہ ہے، ذریعہ ہدایت ہے۔ تو ہدا کے معنی ہادی۔ اور جب بندہ اس ہدایت کے مطابق اعمال کرنے لگتا ہے تو اگلی صفت ظاہر ہوتی ہے، وہ ہے بشرا، بشارت ہے۔ ہدایت کے ذریعے جب بندہ وہ اعمال کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہیں تو اس بندے کے لیے بشارت شروع ہوتی ہے۔ تو قرآن بشارت بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے۔ ہدایت اور بشارت دونوں کس کے لیے ہے؟ للمؤمنین، یقین کرنے والوں کے لیے۔ مومنین سے پہلے جو لام زیر لی ہے، یہ لیے کے معنی میں آتا ہے۔ مومن کی جمع مومنین، یقین کرنے والے، جو اس کتاب کی آیتوں پر یقین کر کے اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں، انہی کے واسطے ہدایت ہے، اور انہی کے واسطے اس ہدایت کے ثمرات اور اس ہدایت کے ذریعے جو بندہ اعمال کرتا ہے اس کے عمدہ نتائج بشارت حاصل کرتے ہیں۔ یہاں بہت سی آیتیں لوگوں کے سامنے یہ بھی آ سکتی ہیں کہ ہدی للناس بھی تو ہے، یہ ہدایت سارے جہان کے لیے، یعنی اپنے عموم کے لحاظ سے قرآن ہدی للناس ہے، لیکن نفع اسی کو پہنچتا ہے جو یقین کرتا اور مانتا ہے سب کے لیے۔ اگر کوئی اس کو استعمال ہی نہ کرے، یقین ہی نہ کرے، تو ظاہر یہ ہے کہ اس کے واسطے نفع بخش نہیں۔ ہم اس کی مثال دے سکتے ہیں کہ سورج نکلتا ہے، سب کے لیے ہے، لیکن چمگادڑ آنکھیں نہیں کھولتا ہے تو سورج کا قصور نہیں ہے، اس کا نفع کم نہیں ہوتا۔ بس ایسے ہی قرآن کریم ہدی للناس ہے، لیکن یہ بس ہدایت اور بشارت ان کے حق میں ہے جو یقین کر لیتے ہیں۔ ان یقین کرنے والوں کے لیے تین صفتیں بتائی گئی ہیں، ایک جسمانی عبادت ہے اور ایک مالی عبادت ہے اور ایک فکری عبادت ہے۔ تین چیزیں بھی اہم۔ ماننے کا مطلب یہ ہوگا تقاضا پورا کرنا۔ پہلا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ جو قرآن کریم کو مانتا ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازیں قائم کرتے ہیں۔ یقیمون سے اشارہ یہ ہے کہ اللہ کے طرف سے جو بدنی عبادت ہے اس کے پورے شرائط کا، پورے اوصاف کا لحاظ کرتے ہیں، یعنی نماز کو وقت پر پڑھتے ہیں۔ نماز کا سب سے اہم عنصر ہے خشیت، اللہ کی یاد، استحضار رب کے سامنے ہونے کا ہمیشہ تصور۔ یہ اصل چیزیں ہیں جو قرآن کریم نے بتایا ہے کہ نماز کی روح کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ اقیم الصلاۃ لذکری کا، نماز میری یاد کا ذریعہ ہے، نماز قائم کرو میری یاد تازہ رکھنے کے لیے۔ تو اصل نماز یہ رکوع سجدہ تو ہے، یہ تو ظاہری اسباب نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت نماز کی اللہ کی یاد ہے، اللہ کی خشیت ہے، اور وہ خشیت اتنی غالب ہونا چاہیے جو منکرات سے روک دے۔ یہاں فرمایا کہ جو لوگ نمازیں قائم کرتے ہیں، یہ بدنی عبادت ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ مالی عبادت ہے۔ اور ان دونوں کے ادائیگی کرنے کے لیے
ریاکاری اگر ہے تو کام نہیں آئے گا، اس لیے آگے فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کہ ہم کو اس کا اجر ملے گا، اور بدنی عبادت کرتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کہ ہمیں اس پر اجر ملے گا۔ یعنی یقین کے بغیر کوئی اگر نماز پڑھ لیتا ہے، جیسے بہت سے سیاسی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے صفوں میں، ان کے نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو، ان دونوں کے لیے یہ آخری چیز جو ہے بطور شرط کے ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، اور وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر آخرت پر یقین نہیں آیا تو پھر ان کا یہ عمل کرنا ایک دکھاوا ہوگا۔ تو تین باتیں ہو گئی، ایک فکری، ایک بدنی اور ایک مالی۔ ان تینوں کو باہم تلازم ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دے گا تو یہ بھی منمانی کر رہا ہے، کوئی آدمی زکوٰۃ دے گا نماز نہیں پڑھے گا، یہ بھی منمانی ہے۔ یہ دونوں عمل کرتا ہے لیکن آخرت کا یقین نہیں ہے، مشتبہ ہے، تو یہ بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ باہم تلازم ہے۔ اگر کوئی آدمی فکر سے خالی ہے تو لاکھ نمازیں پڑھے، اس کی نمازوں کا کوئی ثمرہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ نے انہی چیزوں کو نگیٹو میں پیش کر دیا پھر سے، اور یوں فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں کرتے اور بہت سارے نیک کرتے ہیں کام، مگر یہ چیز اگر غائب ہے یعنی آخرت پر یقین نہیں ہے تو کیا فرمایا، نتیجہ کیا ہوگا؟ بین ہی یہ جملہ آخر میں تھا یقین کرتے ہیں، وہ پازیٹو کو نگیٹو رکھ کے بتایا اللہ نے۔ ہاں، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان الذین، بے شک جو لوگ، لا یؤمنون، یقین نہیں رکھتے، بالآخرۃ، آخرت پر، زینا لهم اعمالهم، تو ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر کے رکھ دیا ہے، فهم یعمہون، پس وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ اس آیت کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں، لیکن جو راجح مفہوم ہے میں اسی کو پیش کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ آخرت پر یقین نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ کرتے ہوں گے یہ، اور کرتے ہیں یہ سمجھ کر کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ وہ اچھا عمل ان کی آنکھوں میں کس نے کر دیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے اعمال کو جو کہ اعمال سیئہ ہیں ہم نے ان کی آنکھوں میں آراستہ کر دیا، سنوار دیا، اور وہ اسی میں اندھے ہیں۔ یعنی غلط کام کو جن پر سزا ملنے والی ہے ہم نے ان کی آنکھوں میں ایسا آراستہ کر دیا ہے کہ اسی میں وہ مست ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں اچھا سمجھ کے۔ کروڑوں انسان ہیں گمراہیوں کے اندر مبتلا ہیں، کیونکہ ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے، ان کو اسی دنیا میں سب کچھ ملنے کا یقین ہے، اسی واسطے وہ بہت سارے برے اعمال کرتے ہیں اور اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت کام کر دیا۔ اب جتنے بھی رسمیں ہیں، جاہلانہ رسمیں، مشرکانہ عقائد، باطل خیالات، فرسودہ رسومات، ان تمام کا یہی حکم ہے، ان کا نام لینے کی گنتی کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو یہاں لا کے فٹ کر لیجیے۔ جتنے لوگوں کا یقین آخرت پر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، دائمی جنت ہے اور دائمی جہنم ہے، جس کو ان کا یقین نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں زینا لهم اعمالهم، ہم نے آراستہ کر دیا ہے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں، فهم یعمہون، بس وہ اس میں اندھے ہو رہے ہیں، بھٹکتے پھر رہے ہیں، زندگی پوری گزر جا رہی اسی میں۔ اور یہ بہت صاف مفہوم ہے کہ ہم نے ان کے اعمال بد کو ان کی آنکھوں میں آراستہ کر دیا ہے اور وہ اس میں لگے ہوئے اور ہمیشہ اسی کوشش میں بھٹکتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے، سرگرداں ہوتے رہیں گے۔ یہاں یہ سوال نہ کیا جائے کہ جب اللہ نے ہی ان کے اعمال کو ان کی آنکھوں میں آراستہ کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے، اور وہ اس کے نتیجے میں بھٹکتے رہتے ہیں تو ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ پہلے ہی مرحلے میں آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور آخرت کا یقین نہ رکھنا اللہ کی قدرت پر شک کرنے کے برابر ہے، کیونکہ قرآن کریم نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس قدرت کے نتیجے کو اگر انسان غور کرے خود اپنے وجود میں کہ پہلے معدوم تھا اب موجود ہے،
تو جو ذات معدوم کو موجود کر سکتی ہے وہ موجود کو فنا کر کے پھر دوبارہ موجود کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ تو یہ ان کے سمجھ میں چونکہ نہیں آ رہا ہے، انہوں نے خود اپنے آخرت کا راستہ بند کر لیا ہے، اسی لیے برے کام کرتے ہیں، لیکن برے کام ان کی آنکھوں میں اچھے لگتے ہیں۔ اسراف، فضول خرچی اور ایسی چیزیں جن کا عقل بھی انکار کرتی ہے، عقل سلیم بھی انکار کرتی ہے، ایسے واہیات کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا ہے۔ لفظ اعمالہم میں جو ہم کا صیغہ ہے، ہم کی جو ضمیر ہے، یہ قم کی جگہ پر ہے۔ قم کے معنی تم، مومن کے لیے آتا ہے، اور لفظ ہم جو آتا ہے وہ ان یعنی غیر مومن کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں مراد ہوگا کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، چونکہ وہ مومن نہیں ہے، لہذا ان غیر مومن لوگوں کے اعمال کو جو کہ ایمان کے بغیر ہیں ہم ان کی آنکھوں میں آراستہ کر دیتے ہیں، تو ان غیر مومنین کے اعمال بھی ان کو اتنے اچھے لگتے ہیں کہ اسی کے اندر برسہ برس پڑے رہتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں ہوا، آخرت کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے ان کے برے اعمال آراستہ ہو گئے، دنیا میں ہوا۔ اور یہ مت سمجھو صرف ان کے لیے ہے، یہ جن مسلمانوں کے بھی عقائد آخرت پر کمزور ہیں وہ بھی اسی بنا پر رسم و رواج میں پڑے رہتے ہیں، آخرت کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی بہت سارے اعمال برے کرتے ہیں اور اچھا سمجھ کے کرتے ہیں۔ ان کا بھی حال ہے، اگرچہ ہے یہاں کافروں کے لیے اور غیر مومن کے لیے، لیکن جس کا بھی عقیدہ آخرت پر کمزور ہوگا، آخرت کے حساب کتاب کا اندیشہ نہیں رکھتے ہیں، تو ان کا بھی انجام ایسا ہی ہے۔ فرمایا کہ آخرت میں ان کے راستے کیا رکھا ہے، اولئک الذین لہم سوء العذاب، وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے برا عذاب ہے، برے قسم کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھٹکنا رکھا اور جیسے ہی مریں گے برا عذاب شروع ہو جائے گا۔ عذاب تو عذاب ہی ہوتا ہے، اوپر سے لفظ سوء استعمال کیا اللہ نے، اولئک الذین لہم سوء العذاب، وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے برے قسم کا عذاب ہے۔ عذاب بھی کہیں اچھے قسم کا ہوتا ہے، عذاب تو ہمیشہ برے ہی قسم کا ہوتا ہے، لیکن برائی کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے اور عذاب کی اقسام کو بتانے کے لیے کہ عذاب تو ہلکا بھی ہوتا ہے، عذاب تو کم وقتیہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ عذاب ان کا برے قسم کا ہے اپنے سختی اور غلظت کی وجہ سے، اور جن کے ہاتھوں سے وہ عذاب پہنچایا جائے گا وہ تو بالکل سننے کو تیار ہی نہیں ہوں گے، اور پھر وہ عذاب اتنا طویل ہوگا، اس لیے کہا برے قسم کا عذاب چکھایا جائے گا۔ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ سب سے بڑھ کر کہاں سے آ گیا؟ ہمل کے بعد جو الاخسرون ہے، اخسرون جمع ہے، اخسر کہتے ہیں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا، اخسر، یہ اس میں تفضیل ہے۔ جیسے اکبر، اکبر کیا ہے؟ سب سے بڑا، ایسے ارذل سب سے کمینہ، اور احسن سب سے عمدہ، ایسے یہاں فرمایا اخسر سب سے زیادہ گھاٹے والا۔ تو بہت سے لوگ ہوں گے گھاٹے والے، لیکن جو دنیا میں آخرت کا یقین نہیں رکھ کر زندگی گزارتے رہے ہیں وہ دنیا میں جانے کے بعد جب آخرت میں پہنچیں گے تو سب سے زیادہ خسارے میں یہ لوگ ہوں گے۔ اخسر کہا اللہ نے، لفظ اخسرون سب سے بڑھ کر خسارہ اٹھانے والے آخرت میں یہی لوگ ہوں گے، کیونکہ دنیا میں رہ کر ان کا عقیدہ آخرت کا تھا ہی نہیں، تو لہذا وہاں کے حساب کتاب سے بالکل غافل تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے، دعوت کے باوجود یقین نہیں رکھتے آپ کی باتوں پر، تو اس سے آپ کو تکلیف ہوگی، صدمہ ہوگا، لیکن آپ کو سرور میں آنا چاہیے اس خوشی سے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو القا کیا ہے، قرآن عطا فرمایا ہے، اور یہ قرآن بھی اس ذات کی طرف سے ہے جو حکمتوں والا اور علم والا ہے۔ آپ پر قرآن کریم کا القا کیا گیا، اس سرور کی وجہ سے، اس خوشی کی وجہ سے ان کے تسلی کے اور ان کے طنز کے دونوں قسم کے جملوں سے آپ زیادہ دل شکستہ مت ہوجئے، بلکہ اپنے کام میں لگیے کہ اللہ نے آپ کو قرآن کریم عطا فرمایا۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ،
لتلقا، البتہ ضرور دیے جا رہے ہیں، القرآن، قرآن، آپ کو قرآن دیا جا رہا ہے، من لدن حکیم علیم، اللہ کی دو صفتیں ہیں، ایک ہے حکیم اور ایک ہے علیم۔ علیم سے مراد علم والا، وہ اتنا علیم ہے کہ جانتا ہے کس کو دیا جائے، اور علم سارا اللہ کے احاطے میں ہے، الی ربک منتہا، رب کے پاس علم کی منتہا ہے۔ اور دوسرے لفظ حکیم ہے، حکمت والا ہے، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے کلام میں ہر چیز حکمت سے بھرپور ہو۔ من لدن، جس کے معنی نزدیک اور عندہ کے آتے ہیں، من لدن حکیم علیم، علم والے اور حکمت والے کی جانب سے آپ کو قرآن دیا جا رہا ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ کیونکہ علم والے کی طرف سے آیا ہے، حکمت والے کی طرف سے آیا ہے، لہذا قرآن علم و حکمت سے معمور ہے، اور قرآن کریم کے ذریعے سے بندہ جب کچھ حاصل کرتا ہے تو اس کو علم حکمت کا خزانہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول بہت مشہور ہے کہ جس کو علم الاولین والآخرین چاہیے، یعنی تمام اگلوں پچھلوں کا علم چاہیے، وہ قرآن کریم میں غور و فکر کر لے، قرآن کریم کو پڑھ لے۔ قرآن کریم میں علم کا، حکمت کا خزانہ ہے۔ ان آیتوں میں تمہیدی باتیں آپ کے سامنے آئیں، اب بطور نمونے کے چند واقعات پیش کیے جائیں گے تاکہ معلوم ہو جائے کہ جن کا یقین آخرت پر ہوتا ہے ان کے عمل میں، ان کے عزم میں کتنا پختگی ہوتی ہے، اور جن کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا ہے، جو کتاب سے خالی ہوتے ہیں، وہ کتنے بودے، کتنے پھسپھسے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں سے اب کئی واقعات آپ کو سنائے جائیں گے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، اس کا کچھ حصہ پیچھے آپ سورہ شعراء میں سن چکے ہیں، سورہ قصص میں بھی آئے گا، اور سورہ اعراف میں تفصیل سے آ چکا ہے، سورہ طٰہٰ میں آ چکا ہے، کئی مقامات پر آ چکا ہے۔ اس بیان شدہ واقعے کا کچھ حصہ جس سے اللہ کے پاس حاضری کا یقین پیدا ہو، یہاں پر دہرایا جائے گا۔ اس کے بعد کے رکوع میں پھر حضرت داؤد کا ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے، اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے۔ لفظ اہل سے مراد یہاں بیوی ہے جن کا نام صفورہ لکھا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہیں، جو مدین سے 10 سال بکریاں چرا کر ان کے پاس بطور معاہدے کے رہ کر نکاح کے بعد اب واپس آ رہے ہیں۔ یہ پورا تفصیلی واقعہ چونکہ آ چکا ہے، کئی مقامات پر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں لفظ اہل سے مراد صفورہ ہے۔ یہاں لکھا ہے شارحین نے کہ دیکھو، یہ نہیں کہا لزوجہ، اپنے بیوی کو لے کر آ رہے ہیں، بلکہ اپنے اہل کہا۔ اسی لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب آدمی اپنے بیوی کا بھی تذکرہ کرے تو عمومی لفظ سے کرے، اپنے اہل کا تذکرہ کرے، اور خصوصیت کے ساتھ ان کے اوصاف کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے، انی، بے شک میں، آنست، دیکھا ہے میں نے۔ اصل میں آنسا کے معنی ترجمہ میں دیکھا کیا گیا ہے، آنسا کے مفہوم میں انس بھی ہے، انس، مانوس ہونا۔ دیکھنے میں اور انس میں کیا فرق ہے؟ دوسری آیت میں کہا ہے اذ رأى نارا، یہاں پر ہے آنسا۔ دوسرے مقام پہ کیا کہا؟ اذ رأى نارا، جبکہ انہوں نے آگ دیکھا۔ اسی آگ دیکھنے کو یہاں تعبیر کیا ہے آنست نارا، میں نے آگ دیکھا ہے۔ تو رأى نارا کہو یا آنست نار، دونوں کا مفہوم دیکھنا ہی ہے، لیکن کہیں لفظ رأى ہے جس کے معنی دیکھنا، اور یہاں لفظ آنست ہے جس کے معنی محسوس کرنا، انسیت سے بنا ہے، کیونکہ وہاں سے تو آگ دکھائی دے رہی ہے اور قریب جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں آگ ہی نہیں ہے۔ تو آنستو کا مطلب میں محسوس کر رہا ہوں کہ آگ ہے۔ اور وہاں دو حاجتیں تھیں، ایک حاجت تھی کہ بیوی کو گرمی چاہیے، سیکنا ہے، سیکنے کے لیے آگ چاہیے، اور دوسرے راستہ بھٹک گئے ہیں کہ جانا کس راستے سے، تو جہاں آگ جلتی ہے وہاں راستہ بتانے والے لوگ مل جاتے ہیں عام طور سے، کہ جو لوگ آگ جلا کے بیٹھے ہیں وہ جاننے والے ہوں گے،
تو ان سے راستہ مل جائے گا اور ان سے آگ بھی مل جائے گی. تو اگر آگ ہی ہوتی تو بدلتی کیسے؟ محسوس کیا میں نے کہ وہاں آگ ہے، مگر جب وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں تو وہ آگ نہیں ہے بلکہ تجلی ہے. اس لیے فرمایا میں نے دیکھا ہے آگ. آنست نارن، نارن میں بھی تنوین ہے، کسی قسم کی کوئی خاص قسم کی آگ دیکھ رہا میں نے. سآتیکم منہا، ان قریب میں لاؤں گا اس میں سے تمہارے واسطے. کیا لاؤں گا؟ بخبر، پہلے تو کہا خبر لاؤں گا. خبر سے مراد راستہ پوچھ کے آؤں گا، کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے. تو خبر کا تذکرہ پہلے کیا کیونکہ وہ بہت اہم ہے. سآتیکم منہا بخبر، ان قریب میں لاؤں گا اس میں سے تمہارے پاس کوئی خبر. اگر خبر نہیں بھی ملی، راستہ نہیں ملا، تو کم سے کم جو حاجت دوسری ہے آگ سے سینکا دینا. او آتیکم، یا تمہارے پاس میں لاؤں گا بشہاب، شعلہ. قبس، قبس کے معنی انگارہ. لکھا ہے شارحین نے شہاب جو شعلہ ہوتا ہے یہ قبس میں آ سکتا ہے، ہاتھ میں پکڑ کے لانا ممکن ہے. یا تو کسی مشعل میں جلا کر لائیں گے، یا کوئی لکڑی جلا دیں گے، ایک طرف لکڑی جلتی رہے گی اور ایک طرف ہاتھ سے پکڑ لے سکتے. تو یہاں پر لفظ قبس استعمال کیا اسی واسطے. شعلہ آگ کا انگارہ لے کے آؤں گا. لعلکم، شاید کہ تم تستلون، اس سے سینک سکو. تستلون میں جو دوسرا تا ہے، لکھا ہے علامہ جلال الدین سیوطی نے کہ یہ تا کے بدلے میں ہے، جو باب افتعال کی تا ہوتی ہے اس کے بدلے میں تا استعمال کیا ہے. تستلون جس کے معنی سینکنا، گرمی حاصل کرنا. اور سردی میں انسان کو آگ بہت پسند آتی ہے. النار فاقہۃ الشتاء کہا گیا ہے. آگ سردی کا میوہ ہے. اس موسم میں تھوڑا اندازہ ہوتا ہوگا لوگوں کو. تو فرمایا کہ میں تمہارے سامنے آگ کا شعلہ لے کے آؤں تاکہ تم سینک سکو. فلما جاءہا، پس جب آئے اس کے پاس. فلما، پس جب جاءہا، اس آگ کے پاس آئے. نودیا، آواز دی گئی. اگر ایک طرف سے آواز آتی تو نادا، لیکن یہاں تو نودیا ہے، مجہول کا صیغہ ہے. آواز لگائی گئی، آواز دی گئی، آواز آئی. آواز کدھر سے آئی؟ لکھا ہے شارحین نے اس پر بہت طویل بحثیں کی ہیں کہ کسی ایک سمت سے آواز نہیں آئی بلکہ ہر سمت سے آواز آئی. کیونکہ آواز جب اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اللہ سمتوں سے بے نیاز ہے. جہت میں سے کسی جہت میں ہو کسی جہت میں نہ ہو، یہ اللہ اس سے پاک ہے. کیونکہ کسی جہت میں ہونا اور کسی جہت میں نہ ہونا یہ محدود ہونا ہے، اور اللہ محدود نہیں ہے، لا محدود ہے. کسی سمت سے آواز نہیں آئی بلکہ ہر سمت سے آواز آئی. اور دوسری بات بتائی گئی ہے یہ کہ یہ آواز صرف کان سے سنائی دینا نہیں. جب دنیا میں کوئی انسان آتا ہے آواز لگاتا ہے تو لوگ کان سے سنتے ہیں، لیکن یہ آواز ایسی تھی جو صرف کان سے نہیں جسم کے ہر عضو سے داخل ہو رہی تھی. یعنی جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ سب اس آواز کو محسوس کر رہے تھے. اس کیفیت کو بیان کیا جانا ممکن نہیں ہے. تو دو باتیں، ایک تو کوئی جہت مقرر نہیں کیونکہ ہر جہت سے آواز آتی ہے، اور دوسرے یہ کہ صرف کان سے نہیں بلکہ جسم کے ہر عضو سے سنائی دے رہا تھا. یہ آواز آئی. آواز میں کیا الفاظ تھے؟ ان، یہ کہ بوری کا، برکت دیا گیا. بوری کا فعل ماضی مجہول ہے، برکت دیا گیا. من فی النار، جو کہ آگ میں ہے. ومن حولہا، اور جو کہ اس کے پاس میں ہے. یہ یہاں پر کہا گیا. وہ آواز جب لگائی گئی تو سورہ طٰہٰ میں کچھ الفاظ اور ہیں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، سورہ طٰہٰ میں. یہاں کہا گیا انبوری کا من فی النار، اور سورہ قصص میں بھی ہے. مختلف قسم کی آوازیں آئی ہیں.
تو یہ کہا گیا ہے کہ ایک آواز نہیں تھی بلکہ مسلسل کئی آوازیں تھیں، اور انسیت کے لیے ایک ہی لفظ نہیں ہے، بات ایک ہی ہے لیکن الفاظ کئی ہیں، تو گویا ایک بات کو کئی لفظوں سے تعبیر کیا گیا ہے سمجھانے کے لیے۔ کہیں کہا اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، اور کہیں فرمایا اننی انا ربک، میں ہی تیرا پروردگار ہوں۔ تو مختلف زاویے سے، مختلف الفاظ سے، مختلف آواز میں، مختلف احوال میں یہ آواز آتی رہی، اور اس سب کا مفہوم ایک ہی ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی مخاطب نہیں ہے، تاکہ آپ کی توجہ کامل مبذول ہو۔ اب یہاں جو دو لفظ ہے، بوری کا من فی النار، برکت دی گئی، من فی النار جو آگ میں ہے، ومن حولہا اور جو آگ کے آس پاس میں ہے۔ حول اردو میں ماحول بولتے ہیں، ماحول کے معنی اطراف، ارد گرد۔ اب اس سے کون مراد ہے؟ تین قول سناتا ہوں میں آپ کو۔ من فی النار جو آگ میں ہے، اس سے مراد فرشتے ہیں۔ ومن حولہا جو اس کے اطراف ہیں، اس سے مراد موسیٰ ہیں۔ ایک قول یہ ہے، یہ قول عبداللہ ابن عباس کا ہے۔ اس کا الٹا بھی کہا گیا، اس کا الٹا کیا ہے؟ من فی النار سے مراد حضرت موسیٰ ہیں، ومن حولہا اس کے اطراف سے مراد فرشتے ہیں۔ یہ دوسرا قول ہے۔ اور تیسرا قول جو ہے وہ بہت پیچیدہ ہے شارحین کے حل کرنے کے باوجود۔ وہ فرماتے ہیں من فی النار سے مراد خود اللہ سبحانہ و تعالی کی تجلی ہے، کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں درخت پر آگ ہے، اس آگ میں جو ذات ہے اس میں بڑی برکت ہے، لیکن اس پر کئی اشکالات ہوتے ہیں۔ اشکالات کی وجہ سے اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اشکال کیا ہوتا ہے کہ آگ بہرحال ایک مخلوق ہے، اور اللہ تعالی خالق ہیں، اور خالق ہو کر مخلوق میں حلول نہیں کر سکتے، لہذا جو آگ محدود ہے اس درخت کے اطراف میں یا اس وادی کے اندر، اس آگ میں جو کہ محدود ہے، خالق جو کہ لا محدود ہے اس میں سما نہیں سکتے۔ اس لیے ذات حق کی تجلی ہے، ذات حق نہیں، ذات حق کی تجلی۔ اگر ذات حق ہوتی اور اللہ نے حضرت موسیٰ کو دکھلا دیا اس تجلی کو، تو حضرت موسیٰ کا وہ سوال کرنا رب ارنی انظر الیک، جس کا ذکر سورہ اعراف میں آ چکا ہے، اے رب مجھے دکھلا دو، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ خواہش کرنے کا کیا معنی کیا ہوتا؟ پھر جواب میں کہنا لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتے، اس کا کیا مفہوم ہوتا؟ اسی واسطے دنیا کے کسی آنکھ کے لیے دیکھنا ثابت نہیں ہے، دنیا میں کسی کی آنکھ کے واسطے دیکھنا ثابت نہیں ہے۔ یہی ہے کہ یہ اللہ کی تجلی ہے، اور تجلی بھی کیسی ہے؟ مثالی ہے، تجلی بھی مثالی ہے، براہ راست ذات حق کی تجلی کے بجائے اللہ کی تجلی کی مثال ہے، اور مثال میں کوئی بھی چیز سمٹ سکتی ہے۔ جیسے جنت اور جہنم کتنی بڑی ہے؟ جنت اور جہنم کتنی بڑی ہے؟ یعنی سارے مستحقین جہنم میں جائیں گے لیکن بھرے گی نہیں، دنیا کے برابر، بلکہ دنیا سے 10 گنا بڑھ کر جنت ایک آدمی کو ملے گی۔ تو جنت کتنی بڑی ہے؟ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے سامنے جنت آ گئی، اور آپ نے ہاتھ بڑھا کر توڑنا چاہا خوشا، اور جہنم آ گئی تو پیچھے ہٹنا چاہا۔ صحابہ نے پوچھا کہ نماز میں آپ ہاتھ بڑھا رہے تھے پھر پیچھے ہٹ رہے تھے، یہ پہلی بار دیکھا؟ تو فرمایا جنت آ گئی تھی، میں نے چاہا کہ خوشا توڑ لوں، اور جہنم کی آگ آ گئی تو پیچھے ہٹ گیا میں۔ تو جنت اور جہنم اتنی بڑی ہے لیکن نبی کی جائے نماز میں آ گئی، مصلی میں آ گئی۔ یہ کیسے آ گئی؟ یہ مثال ہے، اس کو بولتے ہیں مثال، تمثل ہے یہ۔ ایسے ہی ذات حق سبحانہ کی تجلی دنیا میں اسی طریقے سے اس کی مثال ہے، یہ اسی کا ذکر یہاں فرمایا گیا ہے۔ اب وہ مثال کو سمجھانے کے لیے بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، جیسے آپ سے کہا جائے آپ آئینہ دیکھ لو، آئینہ دیکھ لیا آدمی، آئینے کے اندر بعین ہی وہ چیز آ گئی جو آئینے کے سامنے ہے،
لیکن وہ آئینے کے اندر ہے نہیں. یہ عکسی ہے، یہ مثال عکسی کہلاتی ہے. آپ کنویں میں جھانک کر دیکھ لو، کنویں کے پانی میں وہ چیز آ گئی جو کنویں کے باہر ہے، حالانکہ اندر نہیں ہے وہ. تو یہ مثال کی تشبیہ ہے، اس سے زیادہ انسان کی قوت سمجھنے کی نہیں ہے. بہت سی باتیں اور بھی ہیں جو جتنا ہم اندر جائیں گے اتنا دقیق ہوں گی. اس لیے عوام کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہاں اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی اور تمثل ظاہر فرمایا کہ جو آگ میں ہے اس کی برکت دے دیا گیا. جو آگ میں ہے اس سے مراد فرشتے ہیں، ومن حولہا جو اس کے اطراف میں ہے اس سے مراد حضرت موسیٰ ہے. ذات حق سبحانہ کا تجلی کا مراد لیا جانا، یہ قول عبداللہ ابن عباس کا ہے، حسن بصری کا ہے، بعض صوفیہ کا ہے، لیکن اس کی توجیہ کرنا مشکل ہے. اور غالباً اسی لیے اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ وہ سبحان اللہ، اور اللہ کی ذات پاک ہے. کس سے پاک ہے؟ محدود ہونے سے، آگ میں حلول کرنے سے. اللہ کی ذات پاک ہے سمت میں سمٹ جانے سے. اللہ کی ذات پاک ہے کہ تمہارے جو ہے سما میں اس طرح سے متعین حدود میں آ کر داخل ہو جائے. اللہ کی ذات اپنے صفات میں بالکل منزہ ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے. تو کیفیت سے انسان کو دور کرنے کے لیے کہ تم اللہ کے اس کیفیت کو محسوس کر سکتے نہیں، اس لیے فرمایا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو عیب کی ہوں. جیسے رنگ ہے، رنگ سے اللہ پاک ہے. یہاں تو رنگین دکھائی دے رہا ہے کیونکہ آگ میں ایک رنگ ہوتا ہے، آگ میں ایک شدت اور حدت اور گرمی ہوتی ہے، آگ میں روشنی ہوتی ہے. اللہ اس سے پاک ہے. یہاں سے آواز تو آئی ہے لیکن آپ سمجھیں گے کہ یہ رنگ ہے یا یہ سمت ہے یا اس آگ میں حلول ہے. یہ تمام عیوب سے اللہ کی ذات پاک ہے. اس لیے سبحان اللہ سے اشارہ کر دیا. یہاں پر اس توجہ جانا چاہیے، سبحان اللہ سے اشارہ کر دیا کہ اللہ کے شان کے مطابق جو صفتیں نہیں ہیں اس کو نہیں جوڑنا. اللہ رنگ سے، اللہ جسامت سے، اللہ آگ میں حلول کرنے سے. حلول کرنا جیسا کہ بہت سے کافروں کا عقیدہ ہے، کسی چیز میں کسی کا حلول کر جانا، اللہ اس سے پاک ہے. اللہ ہر جگہ ہونے کے باوجود حلول کرنے سے پاک ہے، کسی شے میں حلول نہیں کرتا. یہاں پر ایک سوال یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے تمثل کے لیے یہ آگ کا انتخاب کیوں کیا؟ درختوں پر آگ کا انتخاب کیوں کیا؟ پھر اگر وہ آگ ہوتی تو درخت جل گیا ہوتا، لیکن درخت کا نہ جلنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آگ تھی ہی نہیں. پھر آگ کا انتخاب اس واسطے کیا کہ حضرت موسیٰ کو دو چیزوں کی ضرورت تھی. ایک تو کسی راستہ بتانے والے کا امکانی طور پر مل جانا، اور دوسرے گرمی حاصل کرنے کے لیے آگ ہونا. اسی لیے اللہ نے ان کے اس حاجت کی تکمیل کے واسطے اس رنگ میں تمثل کو پیش فرمایا ہے. ورنہ در حقیقت اللہ کو آگ سے اور آگ کے کسی بھی حصے سے کوئی تمثل نہیں ہے، کیونکہ بہت سے آتش پرست آگ کی پوجا اسی واسطے بھی کرتے ہیں کہ اللہ کو آگ کی شکل میں پایا حضرت موسیٰ نے. تو وجہیں بہت سی ہوتی ہیں، ان تمام وجہوں میں جو امکانی طور پر پیدا ہو سکتی ہیں ان تمام کی جڑیں کاٹ دیا اللہ نے وہ سبحان اللہ کہہ کر. اور اللہ کی ذات پاک ہے، اس کے تمام صفات میں کوئی عیب نہیں، تمام خوبیوں کا وہ جامع ہے. رب العالمین، سارے جہان کا وہ رب ہے. جب سارے جہان کا رب ہے تو آگ کا بھی رب ہے، موسیٰ کا بھی رب ہے، اور جتنی چیزوں کو کائنات میں آپ محسوس کرتے ہیں ان تمام کا رب ہے. یہ اللہ نے پیغام واضح طور پر دے دیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے کیونکہ اللہ ان کا رب ہے. تو رب العالمین کہا کے واضح کر دیا. اور سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے. رب العالمین، سارے جہان کا وہ رب ہے، یعنی سب کو اس نے عدم سے وجود بخشا ہے. هو الاول کا مصداق ہے، هو الاول والآخر. تو رب العالمین کہا کے واضح کر دیا کہ ہر مخلوق اس سے پہلے نہیں ہے بلکہ معدوم تھی، اس کو اللہ نے وجود بخشا ہے. وہ رب ہے سارے جہان کا. حضرت موسیٰ کو مخاطب کیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو، بے شک شان ہے یہ، انا اللہ، کہ میں ہی اللہ ہوں. انہو انا اللہ، میں اللہ ہوں، العزیز، غالب،
الحکیم حکمتوں والا، اللہ تعالیٰ کے عزیز اور حکیم ہونے کا اظہار فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کے ساتھ فرمایا میں ہی اللہ ہوں۔ اب یہ آواز سے تو میں ہی اللہ ہوں نکل رہا ہے، لیکن یہ آواز آگ سے محدود ہو کر نہیں آ رہی ہے، بلکہ ہر سمت سے، ہر جہت سے آ رہی ہے اور بدن کے ہر عضو میں داخل ہو رہی ہے۔ آگے فرمایا، سوال جواب سورۃ طٰہٰ میں آ چکا ہے، ان کے بعد آخری بات جو بطور حکم کے دیا وہ القی اور ڈال دو عصا کا اپنی لاٹھی۔ سورۃ طٰہٰ میں اس کا تعارف آ چکا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ کہا لاٹھی ہے، اس سے میں فلاں کام کرتا ہوں۔ یہ سوال جواب یہاں حذف کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر بیان شدہ واقعے کو بطور نمونے کے پیش کرنا ہے، واقعہ تفصیل سے آ چکا ہے۔ تو فرمایا القی عصاک، اپنی لاٹھی کو ڈال دو۔ فلما رآہا، جب لاٹھی کو ڈال دیا اللہ کے حکم کے مطابق تو کیا دیکھا؟ فلما، پس جب رآہا، اس کو دیکھا، تہتز، لہلہا رہی ہے۔ تہتز کے معنی آتے ہیں لہلہانا یا لہرانا۔ جس طرح سانپ اپنی منڈی کو اٹھا کے، اپنا فن اٹھا کے مظاہرہ کرتا ہے اپنے قوت کا، تو اس کو لہلہانا نہیں کہتے، لہرانا کہتے ہیں۔ جب کھیتی ہواؤں میں چلتی ہے ہواؤں کے ساتھ تو کھیتی کو لہلہانا بولتے ہیں، لیکن سانپ جب منڈی اٹھاتا ہے تو اس کو لہرانا بولتے ہیں، سانپ کی لہر ہوتی۔ تہتز، لہراتا ہوا دیکھا اس کو، کأنہا جانن، گویا کہ وہ سانپ ہے۔ اب لاٹھی نہیں ہے، سانپ ہے تو لاٹھی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کأنہ مانے گویا کہ اس کی کیفیت ہے کہ وہ سانپ ہے، سانپ کی سٹک معلوم ہو رہا ہے۔ اب انسانی فطرت ہے کہ اب جب آنکھوں سے سانپ دکھائی دیتا ہے تو یاد نہیں آیا کہ وہ لاٹھی تھی جو سانپ بن گئی ہے، واللہ، پلٹا کے پیٹھ بھاگے، واللہ مدبرن، پیٹھ پٹک کر، پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے، ولم یعقب، اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں، مڑ کر دیکھا بھی نہیں کہ پھر کیا ہے۔ یہ انسانی تقاضا ہے، یہ بشریت ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کو بشریت کے تمام لوازمات میں سے اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، کوئی صفت خالی نہیں ہے۔ اور انبیاء کو بشریت سے الگ سمجھنا، بشریت کے خواص اور لوازمات سے الگ سمجھنا یہ نہیں ہے، بلکہ وہ نمونہ بنیں گے کیسا؟ جب بشر نہیں رہیں گے اور بشریت کے لوازمات اور خواص سے علیحدہ ہو جائیں گے تو بشر کے لیے نمونہ کیسے بنیں گے؟ ذریعہ ہدایت کا کیسے بنیں گے؟ اسی لیے اللہ نے کسی بھی بشر ہی کو بنایا نمونہ کہ جب خوف کا موقع آئے تو کیا کرنا۔ فطری طور پر خوف پیدا ہوا۔ فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرو مت۔ آواز آئی، انی، بے شک میں ہوں، انی، بے شک میں جو ہوں، لا خاف، نہیں خوف کھاتا ہے، لدیہ، میرے پاس، المرسلون، کوئی بھی بھیجا ہوا رسول، جس کو ہم رسول بنا کر بھیجتے ہیں، میرے سامنے کسی بھی رسول کو خوف کھانے کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ اسی لیے نہ سانپ سے ڈرنا ہے، نہ کسی اور شے سے ڈرنا ہے۔ میرے پاس جب رسول کا انتخاب ہو گیا تو اس کو میرے پاس ہونے کا احساس ہونا چاہیے۔ انی کہا، انی، بے شک میں جو ہوں، تو میرے پاس رسولوں کو ڈرنے کا موقع نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک استثناء فرمایا، الا من ظلم۔ استثناء کی دو قسمیں ہیں، استثناء منقطع اور متصل۔ یہ تھوڑا سا علمی بحث ہے، لیکن آپ اگر نہیں سمجھیں گے تو توجہ میں اور فکر میں ایک خلجان لے کر جائیں گے۔ الا من ظلم کو پہلے سمجھیں، میرے پاس رسولوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا الا من ظلم، مگر جس نے ظلم کیا۔ اب ظلم کیسا ہوا؟ الا من ظلم سے مراد کون سا ظلم ہے؟ یہ سب ترجمہ کے بعد سمجھ میں آئے گا۔ کیا فرمایا؟ الا من ظلم، مگر جس شخص نے ظلم کیا، ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر اس نے بدل دیا ہے اس ظلم کے بعد اچھائی کو،
یعنی برائی کے بعد اس ظلم کے بدلے اچھائی کر دیا. پہلے ظلم کیا، پھر ظلم کے بدلے اچھائی کیا، تو اللہ کا قانون کیا ہے؟ اچھائیاں برائیوں کو دھل دیتی. یہ حکم دوسری جگہ آ چکا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین. نصیحت ہے نصیحت کرنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے. کیا نصیحت ہے؟ کہ حسنات سیئات کو دھلتی ہیں. جس طرح صابن گندگی کو صاف کرتا ہے، ایسے نیکیاں برائیوں کو دھل دیتی ہیں. تو اگر کسی نے ظلم کیا اور ظلم کے بعد اچھائی کر دیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس اچھائی کے بعد ہمارا وصول کیا ہے؟ فإنی غفور الرحیم. تو بے شک میں غفور الرحیم، میں معاف کر دینے والا ہوں، میں رحم کر دینے والا ہوں. اگر یہ الا منقطع ہے، استثناء منقطع، تو مطلب کیا ہوگا؟ ایک عام قانون ہے، موسیٰ ڈرنے کی بات نہیں ہے. ہاں، ڈرنے کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی نے ظلم کیا اور ظلم کے حد تک وہ ڈرتا ہے تو اس کی تلافی یہ ہے کہ اچھائی کر لے، اس کے بدلے میں توبہ کر لے، نیکیاں کر لے. اور جو نیکیاں کرتا ہے برائی کے بعد میں غفور الرحیم ہوں اس کے لیے. تو ایک عام قانون ہو گیا، یہ استثناء منقطع ہوا. اور اگر اس کو ہم مانتے ہیں استثناء متصل الا کو، تو مفہوم یہ ہوگا میرے پاس رسولوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جس نے ظلم کیا ہو اور اس ظلم کے بعد پھر اس نے اچھا کر دیا ہو. یعنی حضرت موسیٰ کے ہاتھوں سے ایک قبطی کی موت ہو گئی تھی، دل میں یہ خدشہ اگر ہے کہ چلو ٹھیک ہے، یہ سانپ سے تو ڈر فطری ہے، لیکن وہاں جاؤں گا، میرے اوپر ایک قسم کا ان کا الزام ہے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ کہا اس سے پہلے، ان کا میرے اوپر ایک گناہ ہے، مجھے خطرہ ہے کہ مجھے وہ قتل کر دیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو قبطی کا قتل ہوا آپ کے ہاتھوں سے بلا ارادہ، نہ چاہتے ہوئے، جس کا نام قتل خطا ہے، اگر اس کے بعد بھی عمدہ کام کر لیا جس کا نام توبہ ہے تو میں غفور الرحیم ہوں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ استثناء متصل ہے تو حضرت موسیٰ کا وہ عمل جس پر وہ پریشان تھے اور بھاگ کے چلے گئے تھے مصر کو چھوڑ کر، اس کی تلافی، اس کی معافی کا اللہ نے یہاں پر اظہار فرما دیا تاکہ وہ خوف بھی نہ رہے. تو طبعی خوف بھی نہ رہے اور اندر کا جو فکری خوف ہے وہ بھی چلا جائے. اس سے ایک اصول پیدا ہوا کہ انبیاء کرام کے لیے جو لفظ ذنب آیا ہے یا لفظ خطائیں آئی ہیں، انبیاء سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ. پھر اس سے مراد کیا ہے؟ اجتہادی خطائیں ہیں، اجتہادی خطائیں ہیں. اور ان تمام کے لیے اللہ کا یہ قانون ہے، الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور الرحیم، کہ جو شخص بھی ظلم کرے اور پھر وہ بدل ڈالے اچھائی اور بھلائی کے ذریعے سے برائی کے بعد، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک میں غفور الرحیم ہوں. ایک عام قانون ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کرام معصوم ہیں اور ان سے جو خطائیں ہوئی ہیں جن کا ذکر ایسے موقع پر آیا ہے، یہ بلا ارادہ ان کا نام اجتہادی خطا ہے. لہذا اس سے کسی قسم کی مواخذے کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. ان کی زندگیوں میں ان چیزوں پر بھی ان کو خوف ہوتا ہے، جیسا کہ محشر کے میدان میں ہر نبی اپنا تذکرہ کیا ہے، جس کا ذکر طویل حدیث میں آتا ہے. حضرت موسیٰ کہیں گے کہ میں نے قبطی کو مارا تھا، وہ مر گیا تھا، تم کسی اور کے پاس جاؤ. حضرت عیسیٰ کہیں گے میری قوم نے مجھے خدا کا بیٹا کہا تھا، تم کسی اور کے پاس جاؤ. حضرت نوح کہیں گے میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی، تم کسی اور کے پاس جاؤ. ابراہیم کہیں گے. اس طریقے سے ہر نبی کا تذکرہ کیا ہے اس حدیث میں. تو مطلب کیا ہوا؟ سب معاف ہو گیا، لیکن اللہ کا جلال ہے، وہ پوچھ سکتے ہیں. اس ہیبت کی وجہ سے ہر ایک نے کہا شفاعت کبریٰ کے لیے تم سید الانبیاء کے پاس جاؤ. یہ واقعات آپ سن چکے ہیں بارہا. اب یہاں سے اللہ نے دوسرا موجہ بتایا، وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور داخل کرو اپنے ہاتھ کو اپنے جیب میں. یہاں مراد گریبان ہے، جیب سے مراد جیب نہیں، گریبان. اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں داخل کرو. تخرج بیضاء، نکلے گا سفید ہو کر، نکلے گا سفید روشن ہو کر. بیضاء کے معنی سفید روشن.
من غیر سوء، بغیر کسی برائی کے. مرض ہو گیا جیسے برس کا مرض ہے، یا ایسا ہاتھی خراب ہو گیا ہمیشہ کے لیے سفید رہے گا آپ، نہیں، من غیر سوء، کسی برائی کے بغیر. فرمایا کہ یہ دو معجزے جو ہیں ان کے علاوہ اور بھی معجزات ہیں. فرمایا فی 9 آیات، 9 نشانیوں میں سے، یہ جو دو ہیں وہ 9 میں سے ہیں. وہ دو یہ اور 7 اور ہیں جو وقتاً فوقتاً دکھاتے گئے حضرت موسیٰ، جن کا ذکر تفصیل سے سورہ اعراف میں آ چکا ہے. یہ 9 معجزات لے کر کے فرعون کے پاس اللہ نے بھیجا. الی فرعون و قومہ، فرعون کی طرف اور اس کے قوم کی طرف. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ لوگ تھے فاسق قوم، نافرمان قوم. فاسق جمع فاسقین، فسقہ کے معنی نافرمانی کرنا، یعنی اپنے رب کا حکم نہ ماننا، رسول کا حکم نہ ماننا، خواہشیں پوری کرنا. یہ لوگ فاسق قوم تھے. فلما جاءتہم، جب حضرت موسیٰ نشانیوں کو لے کر ان کے پاس پہنچ گئے، نشانیاں ان کے ذریعے سے پہنچ گئیں. فلما جاءتہم آیاتنا، جب آئیں ہماری نشانیاں ان کے پاس، مبصرتن، سجھانے کو، سمجھانے کو. مبصرتن کے معنی آنکھیں کھولنے کو. قالو، تو کہنے لگے، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے. سحر کے معنی جادو اور مبین کے معنی کھلا ہوا، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. اب اس کا مقابلہ کیسے ہوا؟ یہ پوری بحث چونکہ سورۃ طٰہٰ میں آ چکی ہے، تفصیل سے آ چکی ہے. اس بیان شدہ واقعے کی طرف اشارہ یہ ہے کہ جب مقابلہ ہو گیا، جادوگر سجدے میں گر گئے، تو ان کو تو یقین آ چکا تھا. حضرت موسیٰ کے معجزات کو دیکھ کر دل میں یقین آ گیا تھا، لیکن اوپر سے انکار کرتے رہے. اندر یقین، اوپر سے انکار. ایسا بہت ہوتا ہے. آدمی کبھی کبھی مان لیتا ہے لیکن اوپر سے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا، اور انہوں نے انکار کیا اس کا. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ اس کا یقین تھا ان کے دل میں. انفسهم، ان کی ذات کو. وَاسْتَيْقَنَتْهَا، یقین تھا ان کا کہ یہ لوگ حق ہیں اور یہ پیغام سچ ہے، یہ معجزات ہیں. ان کے دلوں کو یقین تھا لیکن وہ اوپر سے انکار کرتے رہے. کیوں کرتے رہے؟ اللہ فرماتے ہیں 2 وجہیں. ایک تو ہے ظلم، بے انصافی، وعلوا، اور سرکشی اور بڑائی. اپنی سرکشی اور اپنی بے انصافی کی وجہ سے لوگ ہٹ دھرمی کرتے رہے، ورنہ دل میں ان کے یقین بیٹھ چکا تھا کہ ہو نہ ہو یہ بات اللہ کی طرف سے ہے. اللہ فرماتے ہیں جان بوجھ کر حق کا انکار کرنے والوں کا انجام دیکھ لو کیسا ہوا. یہ ہے مکے والوں کو سنانا. فانظر، غور سے دیکھ لو، آنکھیں دل کی کھولو اور دیکھو کہ علو، سرکشی، اور دوسرے بے انصافی، ان دونوں وجہوں سے مکے والے بھی نبی کا انکار کر رہے ہیں. تو ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کا بھی انجام ایسا ہونا چاہیے. فانظر، غور سے دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسے ہوا انجام فساد کرنے والوں کا. جس طرح فسادیوں کا انجام حضرت موسیٰ کے مقابل میں دیکھ لیا آپ نے کیسا ہوا. اے مکے والو، اے قریشیو، اگر تم نے سید الانبیاء کی مخالفت کی تو تمہارا بھی انجام ایسا ہی ہوگا. بات یہاں مکمل ہو گئی. دعا کر لیجیے.